السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ جھوٹ چھوڑنے کا انعام کیا ہے، جھوٹ چھوڑنے کا انعام کیا ہے اور کیا ملتا ہے، ہم تھوڑا سا آپ کو بتائیں گے۔ اہل یورپ کا ایک آدمی مسلمان ہو گیا اور اسلام کا حسن رنگ اس پر غالب تھا۔ اپنے کردار کا سچا تھا، اپنا جو بھی اس کا مانتا تھا وہ سچا تھا، اپنے کردار کا سچا تھا، وہ جھوٹا نہیں تھا، جو بھی بولتا تھا سچ بولتا تھا۔ اور یہی اس کی تڑف تھی کہ میں اسلام کا اعلان و ظاہرہ کروں تاکہ کافر کے مقابلے میں غالب اسکون ظاہر حقیقی میں اسے شرمندگی، حیا اور ڈگمگاہٹ ذرا بر لاحق نہ ہوتی تھی۔ اگر کوئی بھی صورت نہ ہوتی وہ پھر بھی تبلیغ اسلام کا مناسب موقع فراہم کر لیتا تھا۔ وہ اس قدر حریص تھا، یہ کہتا ہے، کافر حکومت کی ایک کمپنی نے کسی شعبے کی ویکینسی، ایک خالی اسامی کا اعلان کیا، اس میں ہمیں ملازمت ضروری ہے۔ مطلب اس میں کسی ویکینسی نکالی کافروں نے، اس میں انہیں ملازم ایک کی ضرورت تھی۔ یہ مسلمان جو اپنے اسلام کو فخریہ انداز پر پیش کرتا تھا، فخر تھا اپنے مسلمان ہونے پر، مطلب اسلام پہ، وہ اس نے بھی درخواست پیش کر دی، اس نے بھی اس میں شرکت کر لی، اس ویکینسی جو پڑی تھی اس میں اس نے بھی شرکت کی۔ ظاہر ہے کہ اب شخصی مقابلے کھڑا ہو گیا، وہ مقابلے میں کھڑا ہو گیا اور اس کام پر رغبت وارث کا میدان لگ گیا۔ جب مقابلہ شروع ہوا تو اس کمپنی کی ایک خاص کمپنی نے اس سے چند سوالات کیے، مطلب بہت لوگ آئے اس انٹرویو میں، اس کمپنی کے لیے، اس جاب کے لیے، تو اس آدمی سے انہوں نے چند سوالات کیے، کچھ سوال کیے، جن میں سے ایک یہ تھا کہ کیا آپ شراب نوشی کرتے ہو؟ تو اس کا جواب کیا تھا؟ اس نے جواب دیا، نہیں، میں شراب نہیں پیتا کیونکہ میں مسلمان ہوں۔ دیکھو، فخر تھا مسلمان پہ، کہ میں مسلمان ہوں، مسلمان شراب نہیں پیتا، اللہ نے اجازت نہیں دی ہے اس کی شرابیاں کچھ بھی پینے کی، جو غلط ہے۔ میرا دین مجھے بلا نوشی سے وابستگی کی اجازت نہیں دیتا۔ کمپنی نے کہا، کیا آپ کی گرل فرینڈ ہیں، یعنی دوست عورت رکھی ہوئی ہیں؟ اس کام کی اجازت نہیں دیتا۔ اس نے کہا، نہیں، کیونکہ میں مسلمان ہوں، جس دین میں میں رہ رہا ہوں، جو ہمارا اسلام ہے، جو ہمارا دین ہے، وہ ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ وہ صرف ہمیں اس کی اجازت دیتا، اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور کے ساتھ دوستی نہیں رکھنے کی اجازت دیتا ہے۔ کسی اور کے ساتھ دوستی ہمیں اسلام اجازت نہیں دیتا ہے کہ اور کسی لڑکی یا گرل فرینڈ اور کسی کے ساتھ دوستی رکھو، آپ صرف اپنی بیوی کے ساتھ رکھو، بس اتنا ہی اجازت دیتا ہے۔ یہ جوابات دے کر وہ باہر چلا گیا۔ وہ اپنے اس انٹرویو میں دیے گئے جوابات میں سے کامیابی سے ایک قسم کا مایوس جا رہا تھا۔ مطلب ایک مایوس تھا وہ، میری جاب لگے گی یا نہیں، اس نے کہا، اس کو کچھ پتہ نہیں تھا، لیکن نتیجہ حیران کن تھا۔ نتیجہ جو نکلا، جو رزلٹ نکلا، وہ حیران کن تھا، وہ حیران کی بات تھی، وہ عجیب ہی کچھ نکلا۔ کیا نکلا؟ دیکھتے رہو۔ تمام انٹرویو دینے والے جو بھی تھے، وہ سب بے شمار تھے، وہ سب ناکام ہو گئے۔ جو بھی جتنے بھی انٹرویو میں دینے کے لیے تھے وہ سب ناکام ہوئے۔ یہ اکیلا ہی کامیاب ہو گیا، اس نے اکیلے ہی کامیاب کر دیا۔
یہ کمپنی کے ذمہ داروں کے پاس گیا اور پوچھنے لگا، کیا پوچھنے لگا، سنو جناب، میں تو یہ انتظار کر رہا تھا کہ آپ مجھے اس جاب سے بطور سرزش مرحوم کر دو گے، مطلب اس جاب سے آپ مجھے نہیں رکھو گے، اس جاب میں آپ مجھے ایکسیپٹ نہیں کرو گے، کیونکہ ایک تو میں تمہارے دین کا خلاف ہوں، دوسرے میں نے عیسائیت کو خیر آباد کہہ دیا اور اسلام کو سینے سے لگایا ہے۔ لیکن میرے لیے یہ بات نہایت ہی اور حیران کی بات ہے کہ آپ نے اپنے عیسائی بھائیوں پر مجھے ترجیح دی اور کامیاب قرار دیا ہے۔ آخر اس کا راز کیا ہے؟ اس نے کہا آخر راز کیا ہے اس کا کہ مجھے آپ نے ایکسیپٹ کر دیا، مجھے بتاؤ کہ کیا راز ہے۔ اس کمپنی نے جواب دیا کہ اس جاب کے منتظر نے یہ شرط لگائی تھی کہ اس کام پر اس شخص کا انتخاب کیا جائے جو تمام حالات کے بارے میں بیدار مغز ہو، مطلب جو بھی غلط کام ہے اس سے بے مغز ہو، وہ کام وہ کرتا نہیں ہو، وہ اچھے کام کرتے ہو، مطلب ان کاموں سے دور رہتا ہو، حاضر ذہن ہو، اور جو شراب کا رسایا اس سے ایسا ممکن نہیں۔ ہم اسی جستجو میں تھے، ہم اسی چرچے میں تھے، ہمیں وہی انتظار تھا کہ ایسا کوئی انسان ملے جو ایسے کام نہ کرتا ہو، تو لہٰذا اس کام کے لیے آپ کا انتخاب مریض و موجود میں آیا، مطلب آپ اس کام میں آئے تو آپ اس کام میں سلیکٹ ہوئے، آپ اس کام میں اچھے نکلے۔ یہ مسلمان وہاں سے باہر آ رہا تھا اور اپنے مولا ہی حقیقی کی حمد و ثنا سے اس کی زبان تر بتر تھی کہ اسلام کی بدولت اس نے کتنے عظیم احسان کیے ہیں، اور وہ یہ آیت بار بار دہرا رہا تھا، وہ ایک آیت بار بار دہرا رہا تھا۔ کیا آیت ہیں یہ سن لو۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے وہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ تو آپ بھی اللہ سے ڈرو، جھوٹ مت بولو، تو اللہ آپ کے لیے نکلنے کا راستہ کہیں نہ کہیں سے بنا دے گا۔ تو بس یہی تھا آج کا ٹاپک کہ جھوٹ کو کیسے چھوڑے اور جھوٹ کا انعام کیا ہے، جھوٹ کو کیسے چھوڑے، نہیں جھوٹ کو انعام، جو جھوٹ اگر ہم بولتے ہیں اس کو چھوڑنے کا انعام کیا ہے۔ تو اس کی پھر جواب لگی، اس نے جھوٹ نہیں بولا، کیا کیا اس نے،